اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم روح قرآن کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے، قرآن کے ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے اپنے صفات، اپنے کمالات، اپنے اقتدار، اپنے علم، اپنے خالقیت، مالکیت، اس کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اگر ہم صرف یہی سمجھ لیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے لیے جو کچھ کرتا ہے بہت اچھا کرتا ہے، اور اس سے ہم کنیکٹ ہو جائیں اس قرآن کی وجہ سے، یہ جو آیتوں کے ہم ترجمہ بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے، تو پھر بھی ہماری زندگی ایک بہتر نہج کے اوپر استوار ہو جائے گی، بلکہ بہت ہی بہتر، کیونکہ ہم جان لیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب کسی عظیم سے کنیکٹ ہو جائیں گے، چاہے وہ بہت ہی کمزور ہو، جس کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو، لیکن وہ اگر کسی عظیم ہستی سے کنیکٹ ہو جائے گا تو پھر وہ خود بھی عظیم ہو جائے گا لوگوں کی نظر میں، اور اللہ کی نظر میں بھی اس کا بڑا مرتبہ ہو جائے گا۔ اور دیکھیں، عظیم وہی ہوتے ہیں جو عظمت والے، عام طور سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کسی دنیاوی بادشاہ سے، کوئی اس کا نوکر بھی ہوتا ہے، اس کا کوئی گارڈ بھی ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، تو جو اس سے کنیکشن دوسرے انسانوں کا ملاتا ہے تو لوگ اس کو بڑا عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری جو ہے نا وہ بادشاہ تک یا صدر یا وزیر اعظم تک ہماری بات پہنچا دے گا۔ تو اللہ نے بھی اپنے درمیان میں جو واسطہ رکھا ہے وہ انبیاء و مرسلین محمد و آل محمد کا واسطہ رکھا ہے کہ اگر ہم ان عظیم انسانوں سے منسلک ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ سے اتنے قریب ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تک کنیکشن ہمارا مضبوط کر سکتے ہیں اور اللہ کے قرب میں ہمیں لے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن حکیم ہے کہ قرآن حکیم کے ہم جتنے قریب ہوں گے اتنا ہی ہمیں اللہ کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی، اور نہ صرف یہ کہ اس کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی بلکہ ہم اس سے دن بدن قریب ہوتے چلے جائیں گے، اور یقیناً دنیا میں بھی کامیابی ہمیں ملے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پروردگار عالم نے سورہ بقرہ یعنی دوسرے نمبر کا سورہ میں 116 سے 117 تک جو آیت ہے اس کے بارے میں پروردگار عالم نے اپنی صفت ایجاد و خلق ان کے بارے میں کیا بتایا۔ وہ کہنے لگے اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ وہ اس یعنی بریکٹ میں اب بکھیڑے اور ادنا چیزوں اور خواہشوں سے پاک ہے۔ کیا ہے یہ ادنا چیزیں؟ یہ مال، یہ اولاد، یہ دنیا کی زندگی کی بس ایک وہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کہ بھئی ہماری اتنی اولاد ہے، ہماری ایسی زبردست ہے، ایسی بہترین ہماری، یا ہمارے پاس مال اتنا ہے، ہمارے پاس کوٹھی ایسی ہے، ہمارے پاس گاڑی ایسی ہے، بس اسی میں الجھے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے نا، اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا، بس وہ اقتدار ہے اس کا ہر چیز پہ، ہماری جنبش کے اوپر بھی اس کا اقتدار ہے۔ وہ چاہے تو ہم حرکت کر کے یہاں سے اس کرسی سے دوسری کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں، اس جگہ سے اٹھ کے ادھر جا سکتے ہیں۔ اس نے یہ طاقتیں، یہ ہمتیں، یہ قوتیں ہمیں دی ہیں۔ ہر لمحہ ہر پل ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اس کو سمجھیں۔ وہ کہہ رہے اس دنیاوی بکھیڑوں ادنا چیزوں اور خواہشوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے ان چیزوں سے؟ بلکہ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب کچھ اسی کے فرما بردار ہیں۔ پھر بھلا اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی تو ضرورت ان کو ہوتی ہے کہ بھئی جو ہمارے بڑھاپے میں کام آئے، یا ہماری مدد کرے، یا جو ہماری ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرے۔ وہ زمین اور آسمانوں کا
پہلے پہل پیدا کرنے والا جب وہ کسی کام کی ٹھان لیتا ہے تو بس کہہ دیتا ہے ہو جا کن، اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی اتنا زبردست اس کا اقتدار ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. پھر سورہ آل عمران کی تیسری اور نمبر کی اور چھٹے نمبر کی آیت ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وہی اللہ تو ہے جو ماں کے ووم کے اندھیروں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے. اب کوئی یہ نہ کہے ایسی صورت میری بنا دی، میری ناک ایسی، میرے ہونٹ ایسے، میرے رنگ ایسا، میرا قد ایسا. وہ جیسی چاہتا ہے، یعنی کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہ ویسی ہی بناتا ہے. تو بس ہے کوئی اللہ کے سوا جو اندر یعنی کہ تین پردوں میں وہ انسان کی تخلیق کرتا ہے اور جیسی چاہتا ہے اس کو بنا دیتا ہے، اور وہ ویسے ہی بناتا ہے جیسے اس انوائرمنٹ میں رہنے والے شخص کو ضرورت ہوتی ہے. وہ ہر چیز پر غالب ہے، خود اپنی طاقت کے بل پر ہر کام کرنے والا ہے، عزت والا ہے، گہری مصلحتوں کے مطابق دانائی کے ساتھ ساتھ بالکل ٹھیک کام کرنے والا ہے. پھر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ خدا کی قدرت، حکمت اور عظمت کی نشانیاں کون سی ہیں؟ اے انسانوں، اپنے پالنے والے مالک کی ناراضگی یا سزا سے ڈرو اور بچو، جس نے تم سب کو صرف ایک شخص یعنی آدم سے پیدا کر دیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے بے شمار مرد اور عورتیں پیدا کر کے دنیا میں پھیلا دیے. لہذا بریکٹ میں اس اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور بچو جس کے ذریعے سے تم لوگوں سے سوال کرتے ہو، اور اسی طرح رشتہ داروں کے حقوق نہ ادا کرنے سے ڈرو اور بچو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بہت اچھی طرح تمہاری دیکھ بھال کر رہا ہے. یہ سورہ نساء 1 سے 4 تک آیات ہیں، اور اس کی تفسیر یہ ہے، اس کی تفسیر اس میں نہیں لکھی ہوئی ہے، اس لیے ہم مزید اس کے بارے میں نہیں بتا سکیں گے. سورہ الانعام ہے 1، 3 اور 6. سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے بہت سے آسمان اور زمین پیدا کیے اور بہت سی قسم کے اندھیروں اور روشنی بنائی. اس کے باوجود جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ اوروں کو اپنے مالک کے برابر قرار دیتے ہیں. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں مٹی جیسی معمولی سی چیز سے پیدا کر دیا اور اس کے پاس قیامت کا بھی ایک وقت معین ہے. اس کے باوجود بھی تم اس کے وجود، قدرت اور قیامت کے برپا ہونے میں شک پر شک کیے جا رہے ہو. وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. وہ تمہاری چھپی ہوئی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے اور کھلی ہوئی تمام باتوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہتے ہو. اب دیکھیں، یہ تو بہت ہی آسان ہے کہ اللہ جب ہماری کھلی اور چھپی ساری باتوں کو جانتا ہے تو کیا ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے؟ ہم کیسے گناہ کرتے ہیں، ہم اپنی زبان کو کیسے غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ کو کیسے دوسروں کے اوپر اٹھاتے ہیں، ہم اپنی زبان سے کیسے غیبت کرتے ہیں، ہم اپنے پیروں سے کیسے غلط راہوں کے اوپر جاتے ہیں. یہاں بھی وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور قیامت کے دن ہم کیسے اس کے سامنے یہ سب کچھ لے کے جائیں گے جو کہ ہم کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ باتیں بتانا چاہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو اپنی معرفت عطا کرے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
رسول اور آل رسول سے محبت کر کے، ان کی مودت کر کے، ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔